السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دینی بھائیوں، جیسے ملک بدلتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے، ایسے ہی جب عالم بدلتا ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے۔ آدمی یہاں سے سعودیہ جاتا ہے تو بجائے روپیے کے ریال چاہیے، وہاں سے دبئی قطر جاتا ہے درہم چاہیے، وہاں سے امریکہ جاتا ہے اسے ڈالر چاہیے، UK جاتا ہے پاؤنڈ چاہیے۔ ملک بدلتا ہے کرنسی بدل جاتی ہے، عالم بدلے گا۔ آدمی دنیا سے برزخ میں، برزخ سے آخرت میں جاتا ہے، وہاں کی کرنسی بھی بدل جاتی ہے، وہاں نیکی کی کرنسی چلتی ہے، ثواب کی کرنسی چلتی ہے، اعمال کی کرنسی چلتی ہے۔ جیسے انسان کو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی ضرورت ہے، ایسے ہی مرنے والے لوگ بھی انتظار میں رہتے ہیں زندوں کی طرف سے کہ ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ جیسے ڈوبنے والا بچانے والے کا انتظار کرتا ہے، ویسے مرنے والے زندہ لوگوں سے ثواب پہنچانے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے زندوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منی آرڈر بھیجی جاتی ہے، اور آج کل منی آرڈر کا زمانہ نہیں رہا، پیسے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں فون پے میں، گوگل پے میں، تو جیسے محسوس ہوتا ہے کہ فلانے نے مجھے پیسے بھیجے ہیں، ایسے ہی مرنے والے کو اندازہ ہوتا ہے کہ فلانے نے مجھے قرآن کی تلاوت کر کے بھیجا ہے، فلانے نے مجھے صدقہ دے کر بھیجا ہے، فلانے نے مجھے نماز پڑھ کے ثواب بھیجا ہے۔ ماں باپ کے احسانات ہوتے ہیں، بھائی بہن کے احسانات ہوتے ہیں، علماء امت کے احسانات، اولیاء امت کے احسانات ہم پر زیادہ ہیں۔ اولیاء جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی، علماء جنہوں نے زبردست قربانیاں دی ہم تک شریعت کو صحیح صورت میں پہنچانے کے لیے۔ تو جیسے ماں باپ کو ثواب پہنچانا چاہیے مختلف اعمال کے ذریعے سے، اولیاء اور علماء کو بھی ثواب پہنچانا چاہیے،
ان کے احسانات کی وجہ سے۔ حدیث پاک مشہور ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، لیکن الا من ثلاث صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، مسجد بنا دی، مدرسہ تعمیر کروا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، یتیم خانے کی تعمیر کر دی، وقف کر دیا جائیداد، غیر سودی بینک قائم کر دیا، بیواؤں کے وظیفے کا نظام بنا دیا، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، اس نے اپنے بعد کے لوگوں کو علم پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا، مسئلہ بتایا، دینی شعور، دینی علم منتقل کیا۔ اور تیسرا او ولد صالح یدعو له، جو بچہ اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، والد کے درجات بلند ہوتے ہیں، پروموشن ملتا ہے جنت کے درجات میں بچوں کے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ایک رشتہ دار والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر انہیں موقع ملتا وہ ضرور صدقہ دیتی، لیکن اسے صدقہ خیرات کا موقع نہیں ملا، اگر میں افا لہا اجر ان تصدقت عنہا، کیا میری والدہ کو ثواب مل جائے گا اگر میں والدہ کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا ثواب مل جائے گا؟ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسے ثواب مل جائے گا۔ تیسری حدیث ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ کیا، منمانی نہیں کرنا چاہیے، والدہ کا انتقال ہو گیا، پاروں کا سیٹ لا کے مسجد میں رکھ دیا، زبردستی جس کے دھول جھٹکتے ہوئے مؤذن صاحب کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، نہ ہم پڑھتے ہیں نہ پہلے سے رکھے ہوئے پڑھے جاتے ہیں۔ شوق ہے ددھیالی گاؤں میں امی کے نام پر 1 کروڑ کی مسجد بنانے کا، چاہے اس مسجد کی ضرورت علاقے میں ہو یا نہ ہو، ثواب پہنچانے کا طریقہ بھی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان ام سعد ماتت فأی الصدقۃ افضل، اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنے کا مناسب طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ضرورت، علاقے کی ضرورت، مدینہ پاک کا ابتدائی زمانہ، وہ سب دیکھ کر آقا نے فرمایا الماء، اپنی والدہ کے نام پر یہاں کنویں کا انتظام کر دو۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوایا اور فرمایا ہادیہ لأم سعد، اس کنویں کا ثواب میری امی کو پہنچے۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، دل کی نیت کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مجھے تو بس امی کے نام پر بکرا ہی کھلانا ہے، بکرا لا کر دے رہے ہیں 9,000 کا، 11,000 کا، بکرے سے زیادہ کرنٹ کا بل دینے کی ضرورت ہے، بکرے سے زیادہ گھر کے راشن کی، مدرسے کے راشن کی ضرورت ہے، بکرے سے زیادہ معلم اور ٹیچر کی تنخواہ کی ضرورت ہے،
بکرے سے زیادہ کتابوں کی ضرورت ہے، بکرے سے زیادہ بارش میں پانی رس کر آ رہا ہے، چھت مضبوط ڈالنے کی ضرورت ہے، گرمی میں حرارت بڑھ رہی ہے، کولر لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک آدمی نے طے کر لیا کہ مجھے تو بکرا ہی صدقہ دینا ہے۔ یہ ناسمجھی کا طریقہ ہے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلے جوہینہ کی ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میری والدہ نے حج کی نیت کی تھی اور وہ حج کرے بغیر میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی اور حج کے بغیر چلی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں اس جوہینہ قبیلے کی خاتون کو سمجھایا، ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتہ، اگر تمہاری والدہ کی گردن پر قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض کو ادا کرتی؟ ہاں میں ادا کرتی۔ جاؤ والدہ کا یہ قرض بھی ادا کرو، اور اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے، ادا کیا جائے۔ اقضوا فاللہ احق بالقضاء، اقضوا فاللہ احق بالقضاء، یہ جو تمہاری والدہ نے منت مانی تھی حج کرنے کی، یہ اللہ کا حق ہے، اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو۔ یہ بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ کروڑوں کی جائیداد باپ چھوڑ کے مرا، ایکڑوں کے کھیت ماں چھوڑ کے مری، زیور کی زکوٰۃ نہیں دی گئی سال ہر سال، کھیتی باڑی کا عشر نہیں دیا گیا سال ہر سال، فرض حج کے بغیر مر گئے میرے ماں باپ۔ لوگ چہلم کرنے تیار، دہم کرنے تیار، خاندان کے طعنوں سے بچنے کے لیے، لیکن اپنی والدہ کی طرف سے فرض حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سستی نیکی، شہرت کی نیکی، دکھلاوے کی نیکی نہیں، آخرت بنانے کی نیکی، والدین کا قرض اتارنے کی نیکی کیجیے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین احدہما عنہ والآخر عن امتہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کارے مینڈھے قربانی دیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے قربانی دے رہے ہیں، ایک تو ثواب پہنچانے کا جذبہ اور ایک ہم سے شفقت اور دلی تعلق، فرض اور واجب حق ادا کرتے ہوئے ہماری جان نکل جاتی ہے، ہم نفل قربانی کیا دیں گے؟ فرض حج ادا کرتے نہیں ہیں پورا حساب کر کے، ہم آقا کی طرف سے نفل صدقہ کیا دیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرما دی تھی، علی میری طرف سے ہمیشہ قربانی دیا کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ، میں آقا کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ بعض روایتوں میں ہے نیکی یہ بھی ہے کہ جب تم نماز پڑھو اپنے مرحوم والدین کے لیے نماز پڑھ کر، نفل پڑھ کر بخشا کرو۔ فرض نماز کا ثواب نہیں بخشا جاتا، نفل نماز کا ثواب بخشا جاتا ہے۔ ان من البر ان تصلی لابویک مع صلاتک
وَأَن تَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ، نفل روزہ رکھ، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے۔ ٹھیک ہے صاحب، آپ مال خرچ کرنا نہیں چاہتے ہیں، زبان تو ہلا سکتے ہیں، جسم تو تھکا سکتے ہیں۔ ان رشتہ داروں نے، ان علماء نے کتنا اپنے کو تھکایا ہمارے لیے۔ آپ 3 قل پڑھ کر بخش نہیں سکتے، 2 بار الہاکم التکاثر پڑھ کر نہیں بخش سکتے۔ کتنے بے وفا اور بد نصیب ہیں کہ جنہیں اپنے اولیاء کا حق سمجھ میں نہیں آتا، اپنے علماء کا حق سمجھ میں نہیں آتا، جن کو اپنے ماں باپ کا حق سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے فلا تحبسوا، جنازے کو روک کے نہ رکھو، واسرعوا به الى قبره، اس سے قبرستان جلدی لے جاؤ، ويقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة، سرہانے سورہ بقرہ کے ابتدائی آیتیں پڑھو، پائنتی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھو، آہستہ پڑھے تب بھی چلے گا، بعض لوگوں نے زور سے لکھا ہے، بہرحال پڑھے۔ یہ پڑھوایا کیوں جا رہا ہے؟ مرنے والے کو تاکہ اس کا ثواب ملے۔ حضرات انصار کا معمول لکھا ہوا ہے، کان الانصار اذا مات المیت اختلفوا على قبره یقرؤون به القرآن، انصار میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا وہ قبر کے پاس جا کر بار بار جا کر یختلفون، اختلفوا علی قبرہ، بار بار اپنے اس مرحوم رشتہ دار کی قبر پر جا کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صرف آدمی شب قدر میں جائے، صرف شب برات میں جائے، صرف عید کے موقع پر جائے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی طرف سے آدمی طے نہ کرے اور حقیقی راحت پہنچانے کا کام کرے۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اخلاص ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ اعلان کروانا ضروری نہیں، پتھر لگوانا ضروری نہیں۔ محبت ہوگی تو قبر پر آتا رہے گا، محبت نہیں ہوگی پتھر لگانے کے باوجود بھی قبر گمنام ہو جائے گی۔ بدعات و خرافات کے ذریعے سے آدمی اپنے مرنے والوں کو تکلیف نہ دے۔ ثواب پہنچانے میں 2 اصول، اخلاص اور اصول کی رعایت، اصول کی رعایت۔ ضرور قرآن پڑھیے، غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بخشیے۔ ضرور سورہ قل پڑھیے 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد بیان کے ختم ہونے کے بعد، اور اس کا ثواب پہنچائیے۔ ہم علماء اور اولیاء کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے کوئی دن، کوئی طریقہ، کوئی چیز مت طے کیجیے، اس کے اندر بینڈ باجے، ڈھول تاشے، زبردستی چندہ کر کے کھانا کھلانا، فرائض اور واجبات میں کوتاہی، مسجدیں ویران، چلے آباد، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ کوئی کتاب اٹھا کے بتا دیجئے۔ آپ کوئی ہندوانہ طریقے پر اپنا شوق پورا کر رہے ہیں تو کر لیجئے، لیکن اسے اسلام مت قرار دیجئے۔ اس کو عبد القادر جیلانی سے محبت کا انداز مت بتلائیے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خالص توحید کی دعوت اور اسلامی خلافت کا استحکام، حلال لقمے کی فکر اور زبردست قسم کے مثالی ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے تھے۔ کیا عبد القادر جیلانی آج آ جائے اور دیکھیں کہ ان کے چلے کے نام پر
چادر گھمائی جا رہی ہے، خوش ہو جائیں گے؟ ان کے نام پر بینڈ باجا بجایا جا رہا ہے، عبد القادر جیلانی خوش ہو جائیں گے؟ آپ اپنے پیٹ کا خندق بھرنے کے لیے، زبان کے چٹورے کے لیے، اپنے کسی پیٹرول پمپ اور کسی پنچر کی دکان کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو آپ جانیں، لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایصال ثواب کرے آدمی، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، قرآن پڑھاؤ، تعلیم کا نقصان کرو، ان کی عادتیں خراب کی جائے، چھوٹی سے آٹو کے اندر 10-15 کو گھسا کے لایا جائے، حادثے کا اندیشہ، یہ مدرسے کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، یہ طلباء کے ساتھ اکرام کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ مدرسے میں جائیے، درخواست کیجئے کہ آپ ہمارے والدین کے لیے ایصال ثواب فرما دیں۔ آج جو قرآن پڑھا گیا انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچائے۔ یہ مناسب طریقہ ہے۔ اجتماعی قرآن خوانی، پورے خاندان کو جمع کرو، نہ آئے تو ناراض ہو جاؤ، زبردستی کھانا کھلاؤ، ہر آنے والے کو 500 روپیے دو، اور بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ فیس لے کر آیت کریمہ کے لیے آئیں گے، فیس لے کر ہم قرآن خوانی کے لیے آئیں گے۔ بیچارے کو پڑھنے والے کو ہی ثواب نہیں مل رہا ہے، ہمارے ابا کو کیا ثواب ملے گا؟ ہماری امی کو کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے مرحوم بھائی کو کیا ثواب ملے گا؟ ہر مانگنے والے کو دے دیا گیا، مسجد سے باہر نکل گئے، 10 کی نوٹ، وہ بھی کم ہی ہوتے ہیں، سکے جیب ہلا کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ اللہ نہ کرے وہ دن آ جائے آپ وہاں بیٹھے ہوں اور وہ دینے والا بن جائے جو وہاں بیٹھا ہے، آپ اپنے لیے سکے پسند کریں گے؟ سکوں سے آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ پیشہ ور بھیک مانگنے والے کو صدقہ دینا بھکاری پن کو باقی رکھنا ہے، حلال اور جائز نہیں ہے پیشہ ور بھیک مانگنے والوں کو خیرات دینا۔ حقیقی مستحق کو تلاش کیجئے، پوری دریافتی کیجئے۔ اماں آپ کا گھر کہاں ہے بتائیے، ہم ماہانہ راشن دینا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیشہ مسجد کے دروازے پر نظر نہ آئیں، ہمیشہ فلانے چبوترے پر نظر نہ آئیں، آپ فلانے چوراہے پر ہمیشہ نظر نہ آئیں۔ آپ کی حقیقی مکمل ضرورت کیا ہے بتائیے، آپ کا مردانہ ذمہ دار کون ہے بتائیے۔ ہم آپ کی ماہانہ پابندی سے پوری خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ خدمت ایسے کیجئے، اگر کوئی کھانے کا سوال کرتا ہے تو اس میں غریب امیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مستحق نہ ہو تب بھی کھانا کھلائیے، اس سے کہیے آؤ بیٹے آؤ، میں آپ کو اس ہوٹل میں لے جاتا ہوں، مہنگی ہوٹل میں لے جاتا ہوں، باعزت طریقے سے بٹھا دیتا ہوں، ایڈوانسڈ پیمنٹ کر دیتا ہوں، آپ یہاں پر کھانا کھائیے۔ ایمان والے کی خاصیت ہے اطعموا الطعام، گھر چلیے میرے، آپ میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں جو ہے وہ میں کھلانے کے لیے تیار۔ کھانا کھلانے کے لیے امیر غریب مسافر مقیم نہیں دیکھا جاتا ہے۔ امداد کرنا ہے، شادی جہیز کا سامان دینا ہے صاحب، ہمارے پاس امداد کی ایک ہی شکل رہ گئی، جہیز کا سامان۔ حکومت سوالات دے رہی ہے اور ہم خاندان میں چندہ کر کے اور 1,00,000 2,00,000 دے دیں گے۔ کاش اس بچی یا بچے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا پلاٹ دے دیتے، کاروبار لگا کے دے دیتے، کاروبار میں انویسٹمنٹ کروا دیتے، سونا خرید کے دے دیتے۔ اس کے بجائے پہلے 100 مہمانوں کا پروگرام تھا، اب چندہ جمع ہو گیا خاندان میں 70-80 ہزار کا،
اب 200 کے بجائے 400 مہمان لائیں گے ہم، اور پہلے 2 میٹھے تھے اب 4 میٹھے کریں گے۔ پہلے سادہ فنکشن ہال تھا، اب پیسے آ گئے ہیں تو مہنگا فنکشن ہال۔ آپ اپنے پیسے کو انگار لگا رہے ہیں، آپ رسومات کو بڑھاوا دے رہے ہیں، آپ ظالم روایات کو شہ دے رہے ہیں، کوئی ثواب اس کا نہیں ملے گا۔ میں جذبات میں نہیں، پوری علمی طور پر احساس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ آپ امداد کرنے کی شکل سوچئے۔ بیٹا آپ مدرسے میں داخلہ لیجئے، آپ کے کپڑے، آپ کی فیس، آپ کا جیب خرچ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ جماعت میں جائیے، دین سیکھیے، زندگی بدلیے۔ میں بطور قرض کے آپ کو اتنے پیسے دینے تیار ہوں، دین سیکھ کر آئیے۔ روٹی دینے سے زیادہ گیہوں اگانے کا طریقہ سکھاؤ۔ روٹی دو گے ختم ہو جائے گی روٹی، گیہوں اگانے کا ہنر دو گے کل وہ اپنی روٹی خود اگا کر کھائے گا۔ وہ طریقہ اپناؤ جو بعض ملکوں کے اندر ہے۔ فوڈ کارڈ ایک تنظیم نے بنا دیا، راستے پر جتنے مانگنے والے ہیں آپ کو کھانا دیا جائے گا۔ کھانا ضرورت ہے، کھانا کھلانے سے انکار نہیں ہے، بھکاری پن کی عادت چھوڑو۔ فوڈ کارڈ دے دیا گیا، ہوٹل طے کر دیے گئے، وہاں پر جائیے کھانا کھا کر آئیے۔ بعض ملکوں کے اندر یہ طریقہ اچھا اپنایا گیا، سڑک پر مانگنے والے کو لا کر ایک چیز دے دی گئی، کھلونے دے دیے گئے، پھول دے دیے گئے۔ 10 روپے کا ایک پھول بیچیے، سب سے پہلے میرے 10 روپے اور ایک پھول 200 کے پھول لا کر دے دیے، 1000 کے پھول لا کر دے دیے۔ آئندہ مہینے میں دیکھا تو پھول کی دکان بن چکی ہے۔ زکوٰۃ اس طرح ادا کرو کہ لینے والا آئندہ سال، 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد زکوٰۃ دینے والا بن جائے، لینے والا دینے والا بن جائے۔ یہ طریقہ ہے مدد کرنے کا، اور یہ طریقہ ہے حقیقی معنی میں اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کا۔ جو رواجی طریقے ہیں ان طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان طریقوں سے نہ ثواب ہے، نہ فقیر کا بھلا ہے، نہ امت اور ملت کا کوئی نفع ہے۔ میڈیکل کالج قائم کیجئے علماء کے مشورے سے، اولڈ ایج ہوم بنائیے علماء کے مشورے سے، اسکول قائم کیجئے علماء کے مشورے سے، مکتب کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھائیے۔ مسجدوں کے میناروں، گنبدوں کے بنانے سے بڑا ثواب ملے گا۔ مکتب کے دیہاتوں کی تنخواہ دیجئے، انٹیریئر ایریوں میں رہنے والے امام حضرات کا مکان تعمیر کر کے دیجئے۔ اس سے ملت کا نفع، امت کی مصلحت محفوظ ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کرام سے حقیقی اتباع کا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی خرافات اور جہالت سے پوری امت کو اللہ پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور